جب سے عمران خان کے قریبی ساتھیوں نے پارٹی سے توبہ طائب ہونا شروع کیا ہے، تب سے ایک بات تسلسل کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ عمران خان نے ایسے لوگوں کو اپنے قریب رکھ کر غلط کیا۔ عمران خان کے تینوں وزرائے اعلیٰ اور کابینہ کے اہم لوگ چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے نظریاتی کارکنوں کو نظر انداز کیا، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کی فیصلہ سازی کی صلاحیت ایک دور اندیش لیڈر کی مجموعی قومی مفادات کے پیش نظر چھوٹے کمپرومائز اور بڑے ویژن کی تکمیل کی عکاس ہے۔ نامساعد حالات کو اپنے حق میں استعمال کرنے کا فن صرف وہی جانتے ہیں۔ انسانی فطرت پہ تو کسی کو عبور نہیں کہ پرویز کھٹک جا سکتا ہے اور پرویز الہی ڈٹ سکتا ہے۔ یہ بندوں کا نہیں، حالات کا دارہ ہے اور نشیب و فراز سیاسی عمل کا خاصہ ہے۔ عمران خان کی 27 سالہ سیاست انہی یو ٹرن سے عبارت ہیں جن کو انہوں نے سیڑھی کی طرح استعمال کیا۔ انہیں مکمل سیاسی نظام بدلنا تھا تو کیچڑ میں اترے بغیر اور چھینٹے پڑے بغیر صفائی ممکن نہ تھی۔ انہوں نے قائد اعظم کے 1945 اور 46 کے الیکشن کی طرح سرمایہ داروں اور الیکٹیبلز کو ساتھ ملایا اور اس وقت کی عوامی مزاج کی سیاست کے پرزے جوڑ کر ایک انوکھی سیاست کی بنیاد رکھی، جس نے بڑی تیزی سے علاقائی، قبائلی اور انفرادی سیاست کو زمین بوس کر دیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو آج تحریک انصاف اور جماعت اسلامی میں زیادہ فرق نہ ہوتا۔ عمران خان کو 2018 میں حکومت ملی تو انہوں نے اسی لولی لنگڑی حکومت کو چھوٹے کمپرومائز کے تحت برقرار رکھ کر 3.5 سالوں میں وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے جو 75 سالوں کے خواب تھے۔ اربوں ڈالر کے تجارتی اور بجٹ خسارے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، اربوں ڈالر کا قرضہ، خارجہ محاذ پہ رسوائی جیسے حالات کا رخ اچانک پلٹا اور یہ سفر استحکام کی جانب بڑھنے لگا، اور پھر صدی کی سب سے بڑی وبا کو جھیل کر معیشت 6% کی شرح نمو سے ترقی کرنے لگی۔ 90 کی دہائی سے بند پاور لومز چل پڑی، بڑی صنعتوں، زراعت اور دیگر تمام شعبوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے برآمدات کو تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچایا گیا۔ 40 سال سے بند پڑے 10 میگا ڈیمز پہ کام کا آغاز، اسپیشل اکنامک زونز، نالج اکانومی کے تحت 100 ارب کے منصوبے، ایشیا کا سب سے بڑا رفائی پروگرام یعنی احساس پروگرام سمیت انہوں نے داخلہ و خارجہ محاذ پہ پاکستان کو وہ عزت و مقام دلا جس کے خواب 75 سالوں سے دیکھے جا رہے۔ یہ سب کچھ ممکن نہ ہوتا اگر عمران خان کچھ چھوٹے یو ٹرن نہ لے۔ مثلا انہوں نے روایتی سیاست کا گلا گھونٹتے ہوئے پنجاب میں خاندانی سیاست کو زمین بوس کرتے ہوئے پارٹی میں وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں لگے ہوئے تمام بت پاش کرتے ہوئے ایک ایسے شخص کو منتخب کیا جس سے کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ عثمان بزار ان کا رشتہ دار تھا، نہ دوست، نہ بانی رکن، نہ پارٹی کا کوئی پرانا ورکر۔ لیکن عمران خان نے 12 کروڑ عوام کے مجموعی مفاد اور قومی سیاست کو بدلنے کے عزم کے تحت یہ فیصلہ کیا اور اسی بزار سے اپنی ٹیم کے ذریعے وہ کام لیا جو شریف خاندان پنجاب میں 40 سال سے بھی نہ کر پائے۔ اسی طرح انہوں نے خیبر پختونخوا میں مقامی سیاست کی نبض کو پہچاننے والے پرویز کھٹک کو ایک بار تو وزیر اعلیٰ بنایا اور وہاں کی سیاست کو قابو کیا، لیکن اگلی دفعہ اس کی بجائے محمود خان کو بنایا جو بہرکیف عثمان بزدار کا ہی ایک اپ ڈیٹڈ ورژن تھا۔ اسی طرح انہوں نے آزاد کشمیر میں بھی بت پاش کیے۔ بظاہر یہ فیصلہ کافی احمقانہ تھے، لیکن وہ شخصیات کی بجائے نظریات کو پروان چڑھانے کا سوچ چکے تھے، لہٰذا یہ قربانیاں دے کر سیاسی استحکام پیدا کیا اور بڑے مقاصد پہ فوکس کیا۔ عمران خان جانتے تھے کہ 2018 میں اسٹیبلشمنٹ نے RTS سسٹم بند کر کے ان کی سیٹیں کم کی ہیں اور اتحادی تمائے ہیں، لیکن انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر کے مجموعی قومی مفادات پہ فوکس کیا، جیسے سی پیک اتھارٹی فوج کے حوالے، باجوہ کے مشورے پہ الیکشن کمیشن کا انتخاب، باجوہ کی ایکسٹینشن وغیرہ۔ یقیناً یہ بھی غلط فیصلے تھے جن کا اعتراف وہ بھی برملا کرتے ہیں، لیکن مجموعی قومی مفاد میں وہ یہی فیصلہ لیتے۔ تاہم انہوں نے عوامی حاکمیت یا ملکی سلامتی پہ کمپرومائز نہیں کیا۔
اور اسے اپنی حکومت سے بڑھ کر ترجیح دی۔ انڈیا نے حملہ کیا تو بقول ایاز صادق باجوہ کی ٹانگیں کانپ رہی، لیکن عمران خان نے براہ راست پاک فضائیہ کو حکم دے کر جوابی در اندازی کی اور بھارتی جہاز گرائے۔ بقول احسن اقبال اس کے بعد ہی باجوہ نے اپوزیشن سے رابطہ کیا کہ یہ ہمیں بائی پاس کر رہا ہے۔ اسی طرح گلگت بلتستان اور کشمیر میں فوج کے بغیر الیکشن بھی کروائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو اسے فالو کر لیں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔